جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈو اسکوپ۔ افغانستان کے ہمسایوں کی جو امیجیٹ نیبرز ہیں اس کی چوتھی کانفرنس 13 اپریل 2023 یعنی گزشتہ روز سمرقند جو شہر ہے، تاریخی شہر ازبکستان کا، وہاں ہوئی۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ انیشیٹو پاکستان ہی کا تھا۔ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو اسلام آباد میں یہ پہلی کانفرنس ہوئی تھی جس میں افغانستان کے جو امیجیٹ نیبرز ہیں، پاکستان ہے، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان اور چائنا، اور اس کے علاوہ رشیا کو بھی اس میں انوائٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ممالک ہیں جو کہ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو پاکستان نے انیشیٹو لیا، میرے خیال میں سپٹمبر میں پہلی یہاں کانفرنس ہوئی، اس کے بعد دوسری کانفرنس ہوئی ایران میں، پھر تیسری کانفرنس ہوئی پچھلے سال مارچ میں جو کہ چائنا میں ہوئی، اور اب چوتھی کانفرنس ہوئی ہے سمرقند میں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے فارن منسٹر اس کانفرنس میں کیوں نہیں گئے، کیونکہ پاکستان کا انیشیٹو تھا اور بڑا زبردست انیشیٹو تھا۔ بھارت کو بے چینی سی ہو رہی تھی کہ یہ کیا پاکستان نے انیشیٹو لے لیا ہے، اور چونکہ اس کو باہر رکھا گیا تو ایک لحاظ سے تو مجھے، کیونکہ اور پھر فارن منسٹر پاکستان ہی میں تھے تو چاہیے تو یہی تھا کہ وہاں جاتے، لیکن مناسب یہی سمجھا گیا کہ منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانی کھڑ صاحبہ کو بھجوایا جائے۔ وہاں پہ سارے فارن منسٹرز موجود تھے، یہاں تک کہ رشیا کے فارن منسٹر سرگی لاروف بھی تھے، اور چائنا کے فارن منسٹر بھی تھے، ایران کے فارن منسٹر بھی تھے۔ تو مجھے ایک لحاظ سے سرپرائز ہی ہوا کہ ہمارے فارن منسٹر نہیں گئے، لیکن کوئی اتنے سرپرائز کی بات بھی نہیں ہے، سچی بات تو پوچھیں، کیونکہ اب تک ہمارے فارن منسٹر نے کابل کا دورہ بھی نہیں کیا، اور اس سے پہلے وہ جو پہلا دورہ یہاں سے ہوا پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد، وہ بھی منسٹر آف اسٹیٹ ہنا ربانی کھری کا ہوا۔ اس کے بعد پچھلے کچھ ماہ پہلے ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف صاحب وہ گئے، وہ بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا۔ لیکن کویسچن یہی ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ اپنے آپ کو کیوں افغانستان سے دور رکھ رہے ہیں، اور یہ تو بڑی امپورٹنٹ کانفرنس تھی، ایک روزہ کانفرنس تھی۔ پھر اس کے مارجنز پہ ایک اور بھی انیشیٹو ہے، کوارٹری لیٹرل ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ایران، پاکستان، چائنا اور رشیا شامل ہوتے ہیں، وہ بھی میٹنگ انہوں نے مس کی۔ تو یہ بہرحال دیکھنا چاہیے، افغانستان ہمارے لیے بڑا اہم ملک ہے، اور جو انیشیٹو پاکستان نے لیا، اگر وہیں اسی ملک کا فارن منسٹر ہی غائب ہو جائے اور وہ اٹینڈ نہ کرے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ شاید فارن منسٹر چونکہ بہت زیادہ دورے کر چکے ہیں واشنگٹن میں، اور اس کانفرنس میں جو ہے طالبان کے جو فارن منسٹر ہیں عامر متقی، وہ بھی موجود تو تھے، لیکن یہ سارا جو تھا ایک لحاظ سے انفارمل ہی تھا ان کا جو پارٹیسپیشن۔ تو یہ مجھے ایک بہرحال کوئی صحیح نہیں لگا، پاکستان کے فارن منسٹر کو سمرقند میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جو لوگ اس وقت پالیسی بنا رہے ہیں ان کو زیادہ چونکہ معلومات ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کچھ پرسنل ایک ویو بھی ہے ہمارے وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کا، خاص طور پہ شاید اس وجہ سے بھی ایک لحاظ سے ایک سائیکولوجیکل بیریئر بھی ہے۔ لیکن جب اسٹیٹ کی بات آتی ہے تو ہمیں ان سائیکولوجیکل بیریئر سے آگے نکل کر ان کو ٹرانسینڈ کر کے اپنے پاکستان کے مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں بہت سی باتیں ہوئیں جس کی میں پہلے بھی نشاندہی آپ کو کرتا رہا ہوں، اور آپ کے ساتھ اپنے خیالات بھی شیئر کرتا رہا ہوں کہ افغانستان کو ہم نے کس طرح مس مینیج کیا جب سے طالبان آئے 15 اگست 2021 کے بعد سے، اور ہم ایک کنسسٹنٹ پالیسی لے کر نہیں چلے، اور ابھی بھی لگتا یہی ہے کہ ایک کنفیوژن سی ہے۔ ہم نے آپ کو ریجنل کنسنسس کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا ہے، جو کہ کام ہمیں شروع میں کر لینے چاہیے تھے، ہم نے تھوڑی بہت ایک لحاظ سے انڈیسائسو رہے، جس کی وجہ سے آج یہ سارے پرابلمز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ اسی طرح جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ افغانستان میں جو ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس دینی چاہیے، جو فروزن فنڈز ہیں ان کو ریلیز کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں، اور پھر اگلی ہی سانس میں ہم پھر جو واشنگٹن کا نیریٹو ہے اس کو بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو، صرف امریکہ کا نہیں ہے، جو اور بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں
ان کا بھی یہی نیریٹو ہے کہ براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائیے، انکلوسیو گورنمنٹ بنائیے. اور میں جانتا ہوں کیونکہ میرا تعلق پشاور سے ہے، افغانستان میں بہت آتا جاتا رہا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں کا کلچر کیا ہے، کیا سوچ رکھتے ہیں. تو یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ کا معاملہ ہے، تو اس کو تو آپ بھول جائیے. یہ تو کبھی پاسبل نہیں ہوگا جب تک طالبان حکومت میں ہیں. اور پھر جہاں تک دوسری بات ہے خواتین کے ان کے کام کرنے کی بات، ان کے تعلیم کی بات، وہ البتہ ایک بڑا جائز مطالبہ ہے، اور اس پہ طالبان کو اپنی پوزیشن دیکھنی پڑے گی کہ کس طرح اس کو مینیج کریں. اور وہ بہرحال اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیوریج کر رہے ہیں تاکہ جو فنڈز ہیں وہ ریلیز ہو سکیں، افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو سکے دنیا بھر کی. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آپ طالبان کو آئسولیٹ نہیں کر سکتے. آئسولیشن کا جہاں تک تعلق ہے کہ یہ آپ سینکشنز لگائیں، پریشر بلڈ کریں، وہ ہونے والا نہیں ہے. اگر آپ نے طالبان کو ساتھ انگیج کرنا ہے اور طالبان کو کسی چیز پہ راضی کرنا ہے تو اس کے لیے انگیجمنٹ از دا بیسٹ سلوشن. انگیج کریں ان کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ کریں، اور جو بھی آپ کے دنیا بھر جو بھی چاہتی ہے خواتین کے معاملے میں خاص طور پر، وہ ایک لحاظ سے اس میں ریلیکسیشن ہو تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہو جائے گا. باقی طالبان ایک اور ایشو جو پاکستان ہے کانٹیکس میں امپورٹنٹ ہے، وہ آبویسلی تحریک طالبان پاکستان کا ہے. ہمیں ایک بڑا اطمینان تھا کیونکہ پچھلے 20 سالوں میں جب سے 9/11 کے بعد حامد کارزائی کی حکومت آئی، اشرف غنی کی حکومت آئی، ہم نے دیکھا کہ بھارت کا بڑا اثر و رسوخ بڑھا. وہ کہ بھارت نے ڈیولپمنٹ ایڈ بہت دی، $3 بلین سے زیادہ ایڈ بھی دی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ تھی افغانستان کو، اس کو بھی استعمال کیا پاکستان کے خلاف. اور لٹرلی اس وقت جو اشرف غنی کے انڈر، ان کے انڈر یا حامد کارزائی کے انڈر یہ جو ڈائریکٹریٹ تھی، یہ بالکل را کے لوگوں سے بھری پڑی تھی، اور وہ سپورٹ بھی کر رہے تھے. بلوچستان میں جو پروسکرائبڈ ملیٹنٹ آرگنائزیشن تھیں یا ہیں، ابھی بھی کام کر رہی ہیں، اور TTP کو بھی سپورٹ کر رہے تھے، ابھی بھی کرتی ہے، اب کرتے ہیں، انڈیا کرتا ہے. لیکن بہرحال جو اسپیس اس وقت اویلیبل تھی وہ موجود نہیں تھی. اب یہاں پہ ایک پیراڈاکسیکل سی سچویشن تو ہے، کیونکہ طالبان TTP نے افغانستان کے طالبان کی بہت مدد کی، جو ان کی ایک اسٹرگل تھی اگینسٹ فارن آکوپیشن، فارن فورسز، ان کا تو یہی تھا. اب لیکن آبویسلی فارن فورسز کے جانے کے بعد ایک آئیڈیولوجیکل ایک ورلڈ ویو تو ہے طالبان جو افغانستان کے اور TTP کے، اس میں تو کوئی ایک لحاظ سے مخاصمت یا کانفلکٹ نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور رہے کہ TTP ایک دہشت گرد تنظیم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو کوئی فارن آکوپیشن نہیں ہے، تو یہاں پہ جو ان کی سو کالڈ اسٹرگل ہے اس کا کوئی لیگل کانٹیکس بھی نہیں ہے اور کوئی مورل جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہے. اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ جہاں تک TTP کا تعلق ہے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور یہ بات ہمیں بالکل بتا دینی چاہیے طالبان کو، اور طالبان کو ہم بتاتے بھی ہیں. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو ہمیں زیادہ فنانس کے ساتھ آگے لے کر چلنا پڑے گا. یہ جو ہم پبلک میں اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں یہ نامناسب ہے. ہم شاید مثال کے طور پر خواجہ آصف صاحب نے اپنے حالیہ ایک وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے یہی باتیں کہیں کہ جی طالبان کوآپریٹ تو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ TTP کی جو ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہمیں مجبوراً وہاں پہ ایکشن لینا پڑے گا افغانستان کے اندر. تو اس قسم کی باتیں پبلک میں نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں ان کو ایوائڈ کرنا چاہیے. جو باتیں آپ کے اندر ہو رہی ہیں اس پہ آپ فوکس کیجیے، طالبان نے پریشر آپ ضرور بلڈ کیجیے، لیکن پبلک اسٹیٹمنٹ سے گریز کرنا میرے خیال میں بہتر ہے. اور دوسری طرف جو یہ بھی ہم باتیں کر رہے ہیں امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، وہ بھی شاید ٹھیک نہیں ہے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ ضرور ٹھیک کیجیے، لیکن ناٹ کہ اس سے کابل اور اسلام آباد کے درمیان خلیج اور بڑھے. یہ کسی طور بھی سفارتکاری کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. تو امید ہے کہ ہمارے آنے والے دنوں میں ہم طالبان کے ساتھ انگیجمنٹ بڑھائیں، نیبرز کو بھی کہیں کہ وہ بھی انگیجمنٹ بڑھائیں، دنیا کو بھی کہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس کا یہ میکنزم بنائیں. یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہوئیں، سمرقند میں بھی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی وہ بائی اینڈ لارج ٹھیک ہی ہے. لیکن ہماری جو ایک کنفیوزڈ پالیسی، ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں بھی تھوڑی بہت کلیئرٹی لانے کی ضرورت ہے میرے خیال میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.